2.5 سال گزر گئے، کرپشن کے خلاف جنگ نعروں تک ہی محدود ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے عمران خان کے دور حکومت میں کون سے اہم فیصلے ہوئے، کون سے وہ فیصلے اور وہ کون سے کیسز تھے جن کے کرنے کے بعد عمران خان حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ دوستو، فارسی کی ایک مشہور کہاوت ہے، کلندر ہر چا گوید دیدہ گوید، یعنی کلندر جو بھی کہتا ہے دیکھ کر کہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کلندر وہ ہوتا ہے جو چشم زردن میں ہزاروں سال کے آگے دیکھ سکتا ہو۔ کلندر عام انسانوں کے برعکس وقت اور خلا جیسی طبی حدود و قیود سے ماورا اپنا ایک وجود رکھتا ہے۔ وہ کہنے سننے میں شاید عجیب سا لگے، موجودہ حکومت کا بھی معاملہ کچھ یوں ہی ہے کہ زمینی حقائق اور تمام تر طبی حدود و قیود سے ماورا کوئی اپنا ہی وجود رکھتی، وگرنہ کون بدنصیب ہو کہ 2.5 سال پہلے حکومت ملی ہو اور پھر ہر گزرتے دن نئے سے نیا محاذ کھل جائے، اور اس کے باوجود ہر آفت کے اختتام پر کپڑے جھاڑ کر مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہو اور پنجابی تھیٹر کی مشہور جگت کی طرح دنیا کو بتائے کہ میں اترتا ہی ایسے ہوں۔ جی ہاں، یہ ہے ہماری حکومت جو ہر محاذ پر لڑ بھی رہی ہے اور ناکام بھی ہو رہی ہے، مگر ڈٹ کر کھڑی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ ناکامی کیسے ہو تو جناب سادہ سی کیلکولیشن ہے، حکومت تو مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی، وہ بڑھ گئی۔ حکومت نے شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالا، انہوں نے چینی مہنگی کر دی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کی تو پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ جب حکومت 1.5 سال بعد بڑھی ہوئی نصف شدہ قیمت واپس لانے میں کامیاب ہوئی تو مبارکبادوں کی ٹویٹ کر دی۔ حکومت نے پیٹرول مافیا پر ہاتھ ڈالا تو انہوں نے پیٹرول ہی مارکیٹ سے غائب کر دیا، بحران پیدا کر دیا۔ جب رپورٹ آئی تو وہی مافیا سامنے آیا جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ جب مہنگی بجلی پر قابو پانے کی کوشش کی گئی تو سب کچھ الٹ ہو گیا اور بدلے میں قیمتیں بڑھا کر جان چھڑانا پڑی۔ جب روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بڑھنے لگی تو اس سے یہ کہہ کر جان چھڑا لی گئی کہ روپیہ اصل قیمت پر لایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب کرپشن کے خلاف جنگ چھڑی اور روایتی کرپٹ سیاستدانوں پر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ NRO نہیں دوں گا، تو علم ہوا کہ NRO تو دے دیا گیا ہے۔ اب NRO کیسے دیا گیا ہے بھلا؟ نواز شریف جیل گیا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی دال نہیں گلنے والی، تو فوراً اپنی سیاسی حکمت عملی کو استعمال کیا، بیمار ہوئے اور حکومتیں اور عدالتیں اجازت سے بیرون ملک علاج کے لیے چلا گیا، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی موجودہ حکومت نے NRO دے دیا۔ بقول نذیر بنارسی، اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی بھیک، ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے۔ جب سابق خادم اعلیٰ کو پکڑا، 1 سال تک اندر رکھا، کچھ ثابت نہ ہوا تو موصوف کی ضمانت ہو گئی۔ پھر جب باہر آئے دیکھا بہت زیادہ ہنگامی سیاست ہے، موصوف نے اپنی ضمانت منسوخ کروائی اور دوبارہ جیل چلے گئے، اور اب وہاں بیٹھ کر شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کوئی کہے کہ شاہانہ زندگی کیسے بھلا، تو جناب گزشتہ روز شہباز شریف سے ملاقات کی غرض سے بلاول بھٹو زرداری جیل گئے، جہاں شاہانہ ملاقات کا اہتمام تھا۔ سابق خادم اعلیٰ نے گھر سے منگوا کر سوپ اور ڈرائی فروٹ سے مہمانوں کی توازن۔ اب یہاں کوئی مجھے بتلا دے کہ کتنے لوگوں کو یہ سہولت ہے کہ وہ گھر سے چیزیں منگوا کر مہمانوں کی آؤ بھگت کر سکتے ہیں۔ یہاں تو ایک قیدی کو اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے کئی بیریئر پھلانگنے پڑتے ہیں، کئی جگہوں پر جیب گرم کرنا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر 20 منٹ کی ملاقات کی اجازت ملتی ہے۔ اس میں سے کئی مرتبہ اہلکار ملاقاتی روم میں چکر لگا لیتے ہیں تاکہ اسے مزید خرچہ پانی مل جائے، لیکن یہاں تو ایک نہیں 2 پاکستان ہے جناب۔ طاقتور طبقے کو یہاں بھلا کسے NRO کی ضرورت ہے؟ وہ تو جب چاہیں آپ سے NRO لے لیں، جب چاہیں باہر چلے جائیں، جب چاہیں ملک میں آ جائیں، جب چاہیں جیل میں چلے جاؤں، جب چاہیں جیل سے باہر آئیں اور پھر ضمانت منسوخ کر کے پھر واپس بھی چلے جائیں۔ اور پھر میں اکثر اپنے کالموں میں ٹھیک ہی تو لکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ احد چیمہ کا حال دیکھ لیں، جس پر عدالت عظمیٰ بھی چیخ اٹھی کہ نیب کو سابق چیمہ کو 3 سال تک جیل میں رکھ کر کیا ملا۔ احد چیمہ 2018 میں گرفتار ہوئے، 2019 میں ان پر فرد جرم عائد ہوئی، جبکہ 2020 میں کپڑے جھاڑ کر باہر بھی آ گئے۔ کھربوں روپے کا الزام لگا کر کتنے پیسے ریکور ہوئے،
کسی کو کچھ علم نہیں۔ پھر فواد حسین، فواد ہی کو دیکھ لے، 2015 سے 2018 تک وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر کام کرتے رہے۔ 2018 میں آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار بھی ہوئے اور 17 ماہ گرفتار رہنے کے بعد جنوری 2020 میں ضمانت پر رہا ہو گئے، بلکہ ان کی تو جیل ہی میں ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ آپ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال پر آ جائیں۔ عدالتوں نے ناروال اسپورٹ سٹی کیس میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال، جبکہ مایا قدرتی گیس LNG کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ بار بار عدالتیں پوچھ رہی ہیں کہ نیب جن شخصیات کو گرفتار کرتی ہے، پوچھ گچھ کے بعد کیس کو آگے کیوں نہیں بڑھا؟ اگر کسی ملزم پر تفتیش مکمل ہو گئی ہے تو اسے اندر کیوں رکھا جاتا ہے؟ ایسے سوالوں کا نیب کے وکیلوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ محض چند ہزار تنخواہ لینے والے نیب کے وکلا کروڑوں روپے فیس لینے والے وکلا کا بھلا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا بات مکہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سب کو چھوڑیں، زرداری کی بات کر لیں۔ سب کچھ سب کے سامنے ہونے کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی کیسز حمزہ شہباز پر ہے، مگر مجال ہے 1 سال سے زائد عرصہ جیل میں ہونے کے باوجود ان سے کچھ نکلوایا جا سکتا ہو۔ مریم نواز بھی ضمانت لے کر آپ کے خلاف دن رات بول رہی ہیں، لیکن آپ اس کی ضمانت منسوخ کرانے سے آ رہی ہیں۔ پھر سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل یا سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ جیسے سیاستدانوں کی بات کر لیں، جن سے 1 روپے کی نہ تو ریکوری ہو سکی اور نہ ہی انہیں کوئی سزا دی جا سکی۔ البتہ نیب پر اربوں روپے کا بجٹ ضرور خرچ ہو رہا ہے۔ محض پرائیویٹ لوگوں سے چند کروڑ روپے اکٹھے کیے ہیں، وہ بھی پرائیویٹ بلڈرز اس لیے پیسہ دے دیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی عزت بچانا زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور کئی کیسز میں تو پرائیویٹ بلڈرز نیب کے ہاتھوں خوار ہو کر اپنا سب کچھ بیچ کر بیرون ملک چلے گئے۔ جعلی اکاؤنٹس کیسز اور منی لانڈرنگ کے 50 سے زائد کیسز میں آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ سب کو علم ہے کہ یہ جعلی اکاؤنٹس کس کے تھے اور کس کے کہنے پر اربوں روپے کے ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں۔ کیا ان کیسز میں کسی کو سزا ہوئی؟ آگے چلیے رانا ثناءاللہ کیس کو دیکھ لیں۔ ہیروئن رکھنے اور ٹرانسفر کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے بھی ہیروئن برآمد ہوئی، ٹرانسفر کرنے کا مقدمہ بنایا گیا، اس سے بھی سزا نہ ہو سکی اور الٹا جگ ہنسائی بھی ہوئی۔ حالانکہ اس کیس کی کم از کم سزا عمر قید ہے، لیکن یا تو کیسز دائر ٹھیک نہیں ہو پا رہے یا مافیا حکمرانوں سے کئی درجے تجربہ کار اور طاقتور ہے۔ اس لیے جناب وزیر اعظم، آپ ان احتساب کی بات کرنا چھوڑ دیں، آپ کرپشن کے خلاف جنگ کو روک دیں، آپ کرپٹ مافیا پر ہاتھ نہ ڈالیں اور نہ ہی ان سے پیسے ریکوری کی بات کریں، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کسی پر کرپشن ثابت کرنے اور اسے سزا دینے کے لیے 2.5 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ آپ 2.5 سال میں ایک بندے کو بھی سزا نہیں دے سکتے۔ سزا تو دور کی بات، آپ اسحاق ڈار، سلمان شہباز، نواز شریف وغیرہ جنہیں عدالتیں اشتہاری قرار دے چکی ہیں کو واپس نہیں لا سکے۔ اس لیے آپ قوم کا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ روزانہ کہہ دیتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا۔ چھوڑیں ان کو ان کے حال پر۔ اگر یہ آپ سے بھاری ہیں تو چلیں، کوئی بات نہیں، آپ بہترین حکومت کر کے دکھا دیں، آپ بہترین انتظامی امور چلا کر دکھائیں، آپ ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر کریں، آپ صحت کا نظام ٹھیک کر دیں، آپ روزگار دے دیں، غربت کم کر دیں، آپ سسٹم کو بہتر کر لیں۔ اگر سسٹم بہتر ہوگا تو کوئی بھی ایک دوسرے کو پھلانگ نہیں سکے۔ جس طرح شہباز شریف اور بلاول کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اگر سسٹم بہتر ہوتا تو ایک عام آدمی بھی اپنے عزیز و قارب، یار، دوست اور کاروباری دوستوں کے لیے ایسی ہی ملاقات کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اسے آپ مذاق سمجھ لیں یا سنجیدہ لے لیں، لیکن اگر یہ سہولت اشرافیہ کو ہے تو عام آدمی کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے۔ لہٰذا اپنے تمام وسائل ملکی ترقی میں صرف کریں، تمام توانائیاں ملکی ترقی کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ ملک میں واقعی مہنگائی ہو چکی ہے۔ پیٹرول ایک بار پھر مہنگا ہو گیا ہے۔ کاروباری حضرات سر پر گھٹڑیاں باندھ کر بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں کاروبار سیٹ کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ ملک کرپشن میں 3 درجے اوپر چلا گیا ہے۔ آج بھی ایجوکیشن ریٹ نیچے کی طرف
رخت سفر باندھے ہوئے ہے۔ میں دلائل سے بات کرنے کا عادی ہوں، ہمیشہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کارستانیوں کا ناقد بھی رہا ہوں، مگر دکھ ہوا جب پشاور، جہاں آپ کی حکومت کو 7واں سال ہے، وہاں کے دوسرے بڑے سرکاری ہسپتال میں 7 مریض قتل کر دیے گئے۔ سوال یہ 6 قتلوں کا ذمہ دار کون؟ سوال یہ بھی ہے کہ 6 جانیں بچائی جا سکتی۔ آج کوئٹہ میں لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں اور صرف آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ہر جگہ 2 چیزیں بیچی، دیکھیں ہم نے پولیس کمال کی کر دی، ہم نے پٹوار صحت کا نظام باکمال کر دیا۔ ذرا سوچئے، مذکورہ کیس میں اگر خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کی حکومت ہوتی، یہ سب کچھ ہو جاتا تو اب تک تحریک انصاف نے حال دہائیاں ڈال کر زمین آسمان ایک کر دینا تھا۔ ابھی تک عمران خان پریس کانفرنس کھڑکا چکے ہوتے، لیگی حکومت قاتل ہوتی، پوری مسلم لیگ منہ چھپاتی پھر رہی ہوتی، مطالبات آ رہے ہوتے، فلاں استعفیٰ دے کے گھر جائے، فلاں بھی گھر جائے، مگر اس کیس میں کسی نے چوں چرا نہیں کی، کیونکہ منصفوں کی اس کیس میں اپنی غلطی جو ٹھہرتی